نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے، جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو ظاہر، کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ تو اگر کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو تب بھی حکم کیا ہے؟ تب بھی حکم ظاہر کرنے کا نہیں ہے، پردہ ڈالنے کا۔ ہاں، اگر اس کا ایسا عیب ہے جو زمانے کے اندر فتنے کا باعث بن سکتا ہے، ایسا عیب ہے جو طرح طرح کی خرافات کا سبب بن سکتا ہے، تو پھر جو موقع محل یا جن کے سامنے اچھی نیت کے ساتھ جو اس عیب کا حل کر سکتے ہیں ان کے سامنے بیان کرنے کی بھی وہ اجازت ہے۔ ایک کسی بیٹے کا عیب پتہ چلا تو اس کو باپ کو بتائیں، شاگرد کے عیب کا پتہ چلا تو پھر اس کے استاد کو بتائیں، چونکہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے ہماری تربیت کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ بعض اوقات ایک بھائی اپنے سٹے بھائی کے بغیر وجہ کے عیب اپنے دوسرے شخص کو بتاتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا، میرا بھائی ایسے، میرا بھائی ایسے، حالانکہ کیا خونی رشتہ ہے۔ اور بعض اوقات اپنے والدین کے عیب اور اپنے والدین کی باتیں بھی بندہ اغیار کے ساتھ کرتا ہے۔ وجہ کیا؟ ہمدردی لینے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میری ماں بڑی ظالم ہے معاذ اللہ، تو اب میرا ساتھ دیں۔ تو اب یہاں پہ یہ اندازہ لگائیں، وہ اولاد جو اپنے باپ کا گلہ کرے، اپنی ماں کا شکوہ کرے، اپنے ماں اور باپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اغیار سے کرے تو اس کو کوئی عقل مند کہہ نہیں سکتا۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ باندھنا، کسی چپکی چگلی نہ کرنا، یہ بھی زبان سے اذیت نہ دینا، یہ بھی ایک طرح کی حاجت روائی ہے، یہ بھی ایک طرح کی حاجت روائی ہے۔ لیکن زبان کی جو بے باکی ہے، اب بعض اوقات اس زبان کے اعتبار سے بے لذت گناہ انسان پر گزرتا ہے۔ اب اس بے لذت گناہ کے اندر اس کو اندازہ نہیں کہ میرا نام اعمال سیاہ ہو رہا ہے، میری آخرت برباد ہو رہی ہے، میری آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے، اور جنت کے راستے سے نکل کر میں جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ حاجت روائی میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، اس عیب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔